السلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مفت میں دنیا گھومنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو پھر سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ ہم لوگ جس ملک کی سیر آپ کو کروانے والے ہیں اس ملک کو جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سردی کے موسم میں 50 دن تک سورج نہیں نکلتا اور مسلسل رات رہتی ہے۔ اس ملک کو فن لینڈ، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ فن لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، شمالی یورپ میں واقع ایک نارڈک ملک ہے۔ اب فن لینڈ کے نام سے جانا جانے والا علاقہ قدیم زمانے سے آباد ہے۔ انسانی رہائش کی قدیم ترین ثبوت تقریباً 10,000 سال قبل پتھر کے زمانے سے ملتا ہے۔ فن لینڈ کی تاریخ کا سویڈن اور روس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ 12ویں صدی میں سویڈن نے اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا اور 13ویں صدی میں فن لینڈ سویڈن کی مملکت کا حصہ بن گیا۔ تقریباً 600 سال تک فن لینڈ سویڈش سلطنت کے دائرے کا حصہ تھا اور سویڈش زبان اور ثقافت کا فن لینڈ کے لوگوں پر خاصا اثر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فن لینڈ نے مغرب اور سوویت یونین دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن کرتے ہوئے سرد جنگ کے دوران غیر جانبداری کی پالیسی پر عمل کیا۔ اس پالیسی نے فن لینڈ کو اپنی آزادی برقرار رکھنے اور معاشی طور پر خوشحال ہونے کا موقع دیا۔ حالیہ دنوں میں فن لینڈ اپنے اعلیٰ معیار زندگی، نظام تعلیم اور سماجی بہبود کے پروگراموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس ملک نے 1995 میں یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی اور اپنی غیر جانبداری کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بین الاقوامی معاملات میں فعال کردار ادا کیا۔ آج فن لینڈ ایک جدید، انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے جس میں ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی پائیداری پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ ملک عالمی برادری میں ایک لازم کھلاڑی سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ یورپ کے شمالی حصے میں واقع ہے، جس کی سرحد مغرب میں سویڈن، شمال میں ناروے، مشرق میں روس اور جنوب میں ایسٹونیا سے خلیج فن لینڈ سے ملتی ہیں۔ فن لینڈ کو اکثر جھیلوں کی کثرت کی وجہ سے جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ملک میں تقریباً 1,88,000 جھیلیں ہیں، جن میں سے 4 سب سے بڑی جھیلیں سائما، پائجن، اناری اور اولوجوروی شامل ہیں۔ یہ جھیلیں دریاؤں اور آبی گزرگاہوں کے نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جو پانی کو فن لینڈ کے جغرافیہ کی ایک لازم خصوصیت بناتی ہیں۔ جنگلات فن لینڈ کے زمینی رقبے کے ایک اہم حصے پر محیط ہیں۔ ملک کا تقریباً 70% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، جس میں بنیادی طور پر دیودار، سپروس اور فر جیسے شنکدار درخت ہوتے ہیں۔ یہ جنگلات ایک قدرتی وسائل ہیں اور فن لینڈ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فن لینڈ عام طور پر اپنے ہموار خطوں کے لیے جانا جاتا ہے، جو ڈھلوان پہاڑوں اور بیابانوں سے ڈھکے ہوئے وسیع پہاڑی علاقے ہیں۔ موسم سرما کے مہینوں کے دوران خاص طور پر لیپ لینڈ میں سیاحوں کو رات کے آسمان میں رنگین ڈانسنگ لائٹس دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ فن لینڈ کا جغرافیہ نہ صرف شاندار مناظر فراہم کرتا ہے بلکہ مختلف بیرونی سرگرمیوں جیسے ہائکنگ، ماہی گیری اور جنگلی حیات کے مشاہدے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے، جو اسے فطرت کے شائقین اور منفرد تجربات کے خواہاں مسافروں کے لیے ایک پرکشش مقام بناتا ہے۔ فن لینڈ کی کرنسی یورو ہے۔ فن لینڈ نے 1 جنوری 2002 کو فن لینڈ مارکا کی جگہ یورو کو اپنی سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا۔ فن لینڈ جنوری 1995 کو یورپی یونین میں شامل ہوا
اور یورپی یونین میں شامل ہونے والا 15واں رکن بن گیا۔ یورپی یونین کے رکن کے طور پر فن لینڈ یورپی سنگل مارکیٹ میں حصہ لیتا ہے، جس سے رکن ممالک میں سامان، خدمات، سرمایہ اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جاتی ہے۔ فن لینڈ اپنے مذہبی تنوع اور رواداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ آبادی کی اکثریت کا تعلق فن لینڈ کے ایونجلیکل لوتھران چرچ سے ہے، جو ملک کے 2 قومی گرجا گھروں میں سے ایک ہے۔ لوتھران چرچ فن لینڈ کا سب سے بڑا مذہبی فرقہ ہے اور یہ تاریخی طور پر ملک کی ثقافت اور شناخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فن لینڈ دوسرے مذاہب جیسے کہ اسلام، یہودیت، بدھ مت، ہندو مت اور سکھ مت کے پیروکاروں کی ایک چھوٹی لیکن متنوع تعداد کا گھر بھی ہے۔ یہ سرزمین مذہبی کمیونٹیز، زیادہ تر تارکین وطن اور ان کی اولادوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ فن لینڈ اپنی مذہبی رواداری اور مذہب کی آزادی کے لیے مشہور ہے۔ جیسا کہ فن لینڈ کے آئین کی ضمانت دی گئی ہے، مختلف مذہبی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں اور ملک مختلف عقائد کے درمیان باہمی احترام اور افہام و تفہیم کی ثقافت کو اپناتا ہے۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام وسیع پیمانے پر دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے اور اسے اپنے اختراعی انداز اور شاندار نتائج کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ فن لینڈ ابتدائی بچپن کی تعلیم پر بہت زور دیتا ہے۔ ابتدائی تعلیم وسیع پیمانے پر دستیاب ہے اور اسے بچے کے سیکھنے کے سفر کی بنیاد رکھنے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کی اکثریت پری پرائمری تعلیم حاصل کرتی ہے۔ فن لینڈ کے طلباء عام طور پر 7 سال کی عمر میں جامعہ اسکول شروع کرتے ہیں۔ جامعہ اسکول سسٹم کو تمام بچوں کے لیے 9 سال کی مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں پرائمری اور لوور سیکنڈری تعلیم شامل ہے۔ فن لینڈ کی ایک ملی جلی معیشت ہے، جس کی خصوصیت ایک مضبوط فلاحی ریاست کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی صنعتی اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ شعبہ ہے۔ فن لینڈ اپنی جدید ٹیکنالوجی اور جدت سے چلنے والی صنعتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ کلیدی شعبوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، الیکٹرانکس، مشینری اور جنگلاتی مصنوعات شامل ہیں۔ فن لینڈ کی کمپنی نوکیا نے بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی۔ فن لینڈ میں سماجی بہبود کا ایک جامع نظام ہے جو اپنے شہریوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرتا ہے۔ اس نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی سمیت تمام سطحوں پر مفت تعلیم شامل ہے۔ فن لینڈ میں بے روزگار افراد کو بھی 500 سے لے کر 2000 یورو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ براؤن بیئر یعنی بھورے ریچھ کو فن لینڈ کا قومی جانور سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں بھورے ریچھوں کی صحیح آبادی کا اندازہ لگانا بیابان کی وسعت کی وجہ سے مشکل ہو سکتا ہے، تاہم مختلف اندازوں کے مطابق ملک میں تقریباً 2000 سے 2500 کے قریب بھورے ریچھ رہتے ہیں۔ شکار پر سخت ضابطوں کی وجہ سے حالیہ برسوں میں ریچھ کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ فن لینڈ میں ثقافتی اہمیت کا حامل ایک کھیل آئس ہاکی ہے۔ آئس ہاکی ملک میں بے حد مقبول ہے اور فن لینڈ میں ہاکی کی ایک مضبوط روایت ہے۔ فن لینڈ کی قومی آئس ہاکی ٹیم نے اولمپک گیمز اور آئس ہاکی ورلڈ چیمپئن شپ سمیت بین الاقوامی مقابلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ فن لینڈ کی آبادی کا تخمینہ لگ بھگ 5.5 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اندرون ملک مجموعی گھریلو پیداوار کا تخمینہ تقریباً 267 بلین امریکی ڈالر ہے۔
فن لینڈ کی فوج، جو فن لینڈ کی دفاعی افواج کا ایک حصہ ہے، زمینی فوجی کارروائیوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ فن لینڈ کے علاقائی سالمیت اور سلامتی کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فن لینڈ میں زراعت کی خصوصیت، ڈیری فارمنگ، گوشت کی پیداوار، خاص طور پر سور کا گوشت، پولٹری اور اناج کی کاشت پر مرکوز ہے۔ فن لینڈ اپنی سرد اور برفانی سردیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر ملک کے شمالی حصوں میں برف کا موسم عام طور پر نومبر میں شروع ہوتا ہے اور خطے کے لحاظ سے اپریل تک جاری رہتا ہے۔ فن لینڈ کا کل رقبہ تقریباً 3,38,424 مربع کلومیٹر ہے۔ فنش کھانوں میں ایک اہم چیز رائی کی روٹی ہے۔ رائی کے آٹے سے بنی ایک سیاہ اور گھنی روٹی، یہ اکثر مکھن کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور اگر پنیر کا استعمال بھی کیا جائے تو اس کا مزہ دوبالا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان علی کاظمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔